خودکشی یا قتل قسط نمبر 5۔ میرے دماغ میں جو بات آئی تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ مجھے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل سے کہہ کر اے ایس آئی کو اپنے پاس بلایا۔ اے ایس آئی فوراً حاضر ہو گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی بولا، کیا حکم ہے جناب؟ میں نے کہا، ہم ابھی قبرستان جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولا، قبرستان؟ میں نے جلدی سے کہا، ہاں قبرستان، وہ بھی ابھی اور اسی وقت۔ اے ایس آئی الجھن امیز لہجے میں بولا، مگر ہوا کیا ہے جناب؟ میں نے کہا، یہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، میں نے جو کہا ہے وہ کرو، تم بس ابھی جانے کی تیاری کرو۔ اوکے سر کہہ کر اے ایس آئی کمرے سے نکل گیا۔ میں نے ضروری تیاری کر لی۔ میرے دماغ میں جو بجلی کوندی تھی اس کے نتیجے میں میرے سامنے جو صورتحال آئی تھی، اگر سب کچھ ویسا ہی تھا تو مجھے یقین تھا کہ قبرستان سے ہمیں نہایت ہی مفید معلومات حاصل ہو سکتی تھیں۔ دوسرے ہی لمحے میں اور اے ایس آئی قبرستان کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے میں اے ایس آئی نے کوئی سوال جواب نہ کیا۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر وہ خاموش رہا۔ ویسے میں نے اس کے تاثرات سے اندازہ لگا لیا کہ وہ بھی خاصا الجھا ہوا تھا۔ ہم جلد ہی قبرستان پہنچ گئے۔ گورکن نے ہمیں اپنی طرف آتا دیکھ کر سلام کیا، پھر ہراساں لہجے میں بولا، خیریت تو ہے جناب؟ آج فوج نے قبرستان پر چڑھائی کیوں کر دی؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کافی دنوں سے تمہاری خیریت نہیں پوچھی تھی، اس لیے سوچا تم سے بھی ملتے چلیں۔ وہ مسکین صورت بنا کر بولا، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی تو مجھے تھانے بلا لیا ہوتا سرکار۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، آج کل تمہارا کاروبار کیسا چل رہا ہے؟ گورکن نے کہا، آج کل بڑا ہی مندہ ہے سرکار۔ میں نے کہا، پھر تو تمہارا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہوگا۔ وہ بولا، بس جی اللہ کا کرم ہے، کسی نہ کسی طرح گزارا ہو ہی جاتا ہے، ورنہ کیا؟ میں نے تیز آواز میں پوچھا۔ وہ بیزاری سے بولا، جناب کچھ نہ پوچھیں، جب سے سائنس نے ترقی کی ہے اور ڈاکٹروں نے بھی نئی نئی دوائیاں ایجاد کر لی ہیں تو لوگوں نے ادھر کا رخ کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہوں، پہلے ہمارا بھی خوب کام چلتا تھا۔ میں نے کہا، اسی لیے تم نے ساتھ دوسرا کام شروع کر دیا ہے؟ وہ گھبرا گیا اور بولا، کون سا دوسرا کام جناب؟ میں نے ذرا روبدار آواز میں کہا، تمہیں ایک مردے کے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ وہ میرا سوال سن کر حیران رہ گیا اور بولا، جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مردے بیچنا شروع کر دیے ہیں۔ نہ جی نہ، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا، اللہ میری توبہ، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے حضور۔ وہ بولا، میں نے ایک بھی دن مرنا ہے اور اپنے سونے رب کو حساب دینا ہے، میں تو ایسی کسی حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے گورکن سے یہ بات محض اسے ڈرانے دھمکانے کے لیے کہی تھی، ورنہ میں قبرستان میں کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا۔ گورکن میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، میری بات ذرا توجہ سے سنو اور جو کچھ میں پوچھوں اس کا جواب ذرا سوچ سمجھ کر دینا اور سچ بتانا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے جناب، پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، پچھلے ہفتے کے دوران تم نے کتنی قبریں کھودی ہیں؟ وہ بولا، اس میں سوچنے سمجھنے والی کون سی بات ہے؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ آج کل مندہ چل رہا ہے، سو پچھلے ہفتے کوئی 1 مہینے کے دوران صرف 1 قبر کھودی ہے۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ کیا مرنے والا کوئی مرد تھا؟ گورکن نے جواب دیا، نہیں جناب، وہ ایک عورت تھی۔ میں نے اس کی قبر اس طرف کھودی ہے، اس نے ایک جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ گورکن کا جواب میرے حسب توقع تھا۔ میں نے مزید پوچھا، تم نے وہ قبر کس دن کھودی تھی؟ اس نے بتایا، پچھلی جمعرات کو جناب۔ اس دن میں صبح سو کر اٹھا تو پتہ چلا رات کو ایک بدقسمت عورت بچہ جنتے ہوئے مر گئی ہے اور مجھے اس کے لیے قبر کھودنا ہے۔ گورکن کے الفاظ سن کر مجھے جھٹکا سا لگا۔ کیس کی ایک ایک کڑی آپس میں مل رہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق بھی جلنے والی عورت کی موت زچگی کے دوران میں واقع ہوئی تھی، یعنی میرا اندازہ 100% درست ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے گورکن سے کہا، ہمیں اس قبر پر لے چلو۔ گورکن کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں بولا، رب خیر کرے۔ پھر ہماری رہنمائی کرتا ہوا ہمیں مطلوبہ قبر پر لے آیا اور بولا، یہی وہ قبر ہے جناب، ایک ایسی بدنصیب ماں کی قبر جس نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی دے دی، بچہ تو زندہ رہا اور وہ خود منو مٹی تلے جا سوئی۔ قبر کچی تھی مگر میں بغور اس قبر کا جائزہ کرنے لگا اور میری نظروں نے اندازہ لگا لیا کہ وہاں پر کچھ گڑبڑ ہے۔ مجھے کچھ ایسے آثار ملے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ قبر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے۔ میں نے گورکن سے کہا، اس قبر کو دوبارہ کھولا گیا ہے، یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ بولا، ایسا نہیں ہو سکتا جی، کسی کو کیا پڑی کہ وہ قبر میں کھولے؟
میں نے کہا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس قبر کو تدفین کے بعد دوبارہ کھولا گیا ہے اور اس میں سے مردہ غائب کیا گیا ہے۔ گورکن کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بولا آپ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں جناب، میں نے اسی قبرستان میں آنکھ کھولی ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ یہاں کا گورکن تھا۔ یہ میری پوری زندگی میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ابھی پتہ چل جائے گا، تم فوراً اپنا سامان لے کر آؤ اور میرے سامنے قبر دوبارہ کھول کر دکھاؤ۔ وہ غیر یقینی انداز میں کبھی مجھے اور کبھی اس قبر کو دیکھنے لگا اور پھر اپنے رہائش حصے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد گورکن اپنے سامان کے ساتھ وہاں پہنچ گیا اور سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے کہا چلو شروع ہو جاؤ۔ پہلے تو وہ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرنے لگا اور پھر بولا جناب یہ تو مرنے والی کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی۔ ASI سے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا اوے زیادتی کے مامے، تم سے جو کہا جا رہا ہے وہ کر، ہمیں سبق پڑھانے کی کوشش نہ کر۔ میں نے نرم لہجے میں کہا بابا جی مرنے والی تو مر گئی اور مرنے کے بعد اب تک اس کے ساتھ جو زیادتی ہو چکی ہے وہ بہت شرمناک ہے۔ تم فوراً قبر کھودو کیونکہ قبر میں کچھ بھی نہیں ہے، قبر خالی ہے۔ کوئی عام آدمی گورکن سے یہ فرمائش کرتا تو ممکن تھا کہ گورکن اڑ جاتا، مگر قانون کے ساتھ ٹکر لینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لہٰذا وہ جلدی جلدی میرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہو گیا۔ میرے اندازے کے مطابق قبر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے گورکن کو ہدایت دی کہ وہ قبر کو اسی طرح کھلا رہنے دے اور اندر جو مٹی وغیرہ گر گئی ہے اسے اچھی طرح صاف کر دے۔ آج رات کو اس قبر کے مکین کو دوبارہ یہاں پہنچا دیا جائے گا۔ گورکن پھٹی ہوئی نگاہوں سے ہماری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے گورکن سے کہا پہلے تو چل کر ہمیں وہ گھر دکھا دو جہاں سے یہ جنازہ اٹھا تھا۔ گورکن نے بتایا کہ وہ تو ادھر قبرستان کے پاس ہی ہے، یہ تیلیوں کی بہو تھی۔ آپ آئیں میرے ساتھ، میں آپ کو ان کا گھر دکھاتا ہوں۔ گورکن ہمیں مذکورہ گھر کے سامنے چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری دوسری دستک کے جواب میں گھر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی دروازے پر نمودار ہوا اور سامنے پولیس کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا اس گھر میں پچھلی جمعرات کو کسی عورت کی موت ہوئی ہے؟ اس نے سر ہلا کر کہا جی ہاں، مرنے والی میری بیوی تھی۔ مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری بیوی کی لاش تھانے میں رکھی ہوئی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو اور اپنی بیوی کی لاش لے آؤ۔ وہ غصے سے بولا یہ کیا بکواس ہے؟ وہ سٹپٹا گیا تھا۔ اس کا طرز عمل فطری تھا۔ ASI نے کہا کہ ہم نے قبر تیار کروا دی، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں دروازے پر ایک عمر رسیدہ عورت دکھائی دی۔ اس نے کہا کی گل پتر امین، کون آیا ہے؟ پھر ہم پر نظر پڑتے ہی وہ چونک گئی۔ میں نے وہاں کھڑے کھڑے انہیں صورتحال کی سنگینی سے آگاہ کیا اور مختصر ساری بات بتا دی۔ ماتم کدہ میں ایک بار پھر رونا دھونا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں پوری گلی کو اس واقعے کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے وہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہ سمجھا، امین اور اس کے باپ کو لے کر تھانے چلا آیا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہ رہا تھا کہ وہ لاش امین کی بیوی کی ہی تھی۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں جو تفصیل بیان کی گئی تھی وہ امین کی بیوی پر 100% فٹ بیٹھتی تھی، اور پھر سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ اس کی قبر خالی تھی۔ اس کی لاش کو ایک خاص مقصد کے لیے قبر سے نکالا گیا تھا، اور وہ خاص مقصد یہی تھا کہ راحت کی موت کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ اب یہ بات پکی ہو چکی تھی کہ راحت جہاں کہیں بھی تھی زندہ تھی۔ قصہ مختصر، امین کی بیوی کو اسی رات دوسری مرتبہ سپرد خاک کر دیا گیا۔ حوالدار کرم داد دوسری صبح واپس آیا تھا۔ اس کے ساتھ ماسٹر یونس کا باپ ایوب علی اور چھوٹا بھائی یوسف آیا تھا۔ ان باپ بیٹے کے بیان کے مطابق ماسٹر یونس تو گاؤں پہنچا ہی نہیں تھا، اور وہ خود اس وجہ سے خاصے پریشان تھے، حالانکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یونس ہفتے کی رات کو گھر پہنچتا تھا اور پیر کی صبح واپس چلا جاتا تھا۔ وہ اس کی خیر خبر معلوم کرنے آنے ہی والے تھے کہ حوالدار وہاں پہنچ گیا۔ اب وہ میرے سامنے موجود تھے۔ میں ماسٹر یونس کے باپ ایوب علی سے پوچھا کہ کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے کہ یونس بغیر بتائے کہیں چلا گیا ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا، پھر کہا میں تو خود پریشان ہوں۔ میں ہی کیا، اس کی ماں چھوٹی بہنیں بھی 2 راتوں سے سوئی نہیں ہیں۔ میں نے ایوب علی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ مزید پریشان ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا تمہارے بیٹے نے نہایت ہی سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے، ایک لاش کی بے حرمتی کی، پھر ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کر لیا۔ ایوب علی نے کہا وہ ایسا نہیں کر سکتا جناب، وہ تو بڑا سمجھدار بچہ ہے۔ میں نے اس سے کہا اکثر والدین کا اپنی اولاد کے بارے میں یہی خیال ہوتا ہے، بعض اوقات تو والدین آنکھوں دیکھا پر بھی یقین نہیں کرتے۔ وہ بولا پر میرا بیٹا تو ایسا نہیں تھا۔ میں نے ذرا غصہ دکھاتے ہوئے کہا اس نے تو انتہائی احسان فراموشی کا مظاہرہ کیا ہے، فضل بی بی اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتی تھیں،
اور تمہارے بیٹے نے اپنے محسن کے گھر ہی ڈاکہ ڈال دیا ہے۔ اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، میں نے گزشتہ رات ہی سکندر علی کو رہا کر دیا تھا۔ تاہم سجاول ابھی تک حوالات میں تھا۔ سکندر علی نے میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیوی کی تلاش میں کوئی سرگرمی نہ دکھاؤں، بلکہ اس کیس پر لعنت بھیج کر فائل داخلے دفتر کر دوں۔ صورتحال کی وضاحت کے بعد سکندر علی کو راحت کی صورت سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ اب وہ اسے کسی بھی صورت برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا فیصلہ اگرچہ جذباتی تھا مگر مبنی بر حقیقت تھا، مگر میں اس بات کو مان کر اس طرف سے چشم پوشی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے تو ہر حال میں قانونی تقاضے پورے کرنے تھے۔ میں نے ماسٹر یونس کے باپ سے مزید کچھ دیر کی پوچھ تاچھ کے بعد اسے جانے دیا۔ جاتے جاتے میں نے اسے تاکید کر دی تھی کہ جیسے ہی ماسٹر یونس گھر آئے تو تھانے میں اطلاع کر دے۔ تاہم مجھے اس کی 1% بھی امید نہیں تھی۔ ایسی صورت میں ماسٹر یونس اپنے آبائی گھر کا رخ کرتا۔ پھر بھی میں نے حوالدار کرمداد سے کہہ دیا کہ وہ دو سادہ اہلکاروں کو یونس کے گاؤں کے داخلی اور خارجی راستوں پر نظر رکھنے کے لیے تاکید کے ساتھ تعینات کر دے۔ یونس کے باپ نے یونس کی ایک تصویر مہیا کر دی تھی، جسے دوسرے روز میں نے ایک ماہر فوٹوگرافر کو دے کر اس کی کئی پرنٹ تیار کروا لیے تھے۔ یونس کی نگرانی کرنے والے اہلکاروں کو میں نے ایک ایک فوٹو دے دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنے تھانے کے عملے کو بھی فوٹو فراہم کر کے یہ ہدایات دے دی تھیں کہ وہ ایسی صورت میں شکل و صورت والے کو آدمی کو جہاں بھی دیکھیں فوراً گرفتار کر کے تھانے لے آئیں۔ ویسے مجھے امید تھی کہ وہ کہیں آس پاس مشکل سے ہی پایا جائے گا۔ ہو سکتا تھا کہ اس نے راحت کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جا کر اپنی نئی دنیا آباد کر لی ہو۔ اگلے دن میں نے سجاول کی منت سماجت پر اسے چھوڑ دیا تھا، تاہم یہ تاکید کر دی کہ وہ اپنے علاقے سے باہر نہ جائے۔ اگر مجبوراً ایسا کرنا بھی پڑے تو پہلے تھانے میں اطلاع کرے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ اس بات کی پابندی کرے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کی ذات ابھی شک سے پاک نہیں ہوئی تھی۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس کیس میں کوئی نئی پیش رفت نہ ہوئی اور نہ ہی راحت اور ماسٹر یونس کی کوئی خبر ملی۔ پھر ایک روز مجھے اطلاع ملی کہ میرے عملے کے آدمیوں نے اس تانگے والے کا سراغ لگا لیا ہے جس نے ماسٹر یونس کو ایک برقع پوش عورت کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ راحت ماسٹر یونس کے ساتھ ہی فرار ہوئی تھی۔ تانگے والے کا نام رفیق تھا۔ وہ ایک صحت مند نوجوان تھا۔ میں نے ASI کو لے کر تانگے سٹینڈ پہنچ گیا۔ رفیق عرف ویکا سٹینڈ پر موجود تھا اور وہاں سے تانگا لے کر نکلنے ہی والا تھا۔ ہمیں دیکھ کر رک گیا اور بولا، چلیں جناب، آپ کو بھی لے چلتا ہوں۔ کہاں تک جائیں گے؟ اس وقت اس کے تانگے میں 2 سواریاں موجود تھیں اور دونوں ہی مردانہ سواریاں تھیں۔ میں نے سواریوں سے کہا کہ وہ کسی دوسرے تانگے میں چلے جائیں۔ وہ دونوں اتر گئے تو ہم اس کے تانگے میں سوار ہو گئے۔ میں نے فیقے سے کہا، پہلوان جی، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ اس کام کے لیے تمہارا تانگا ٹھیک رہے گا یا تھانے چلیں؟ فیقہ ذرا بھی نہ گھبرایا، مسکرا کر بولا، جو حکم سرکار۔ ویسے بات کیا ہے؟ میں نے جیب سے یونس کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ دن پہلے تم نے اس شخص کو لاری اڈے پہنچایا تھا۔ اس نے تصویر پر نظر پڑتے ہی کہا، یہ فوٹو میں پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ ایک سنتری بادشاہ پہلے بھی مجھ سے اس شخص کے بارے میں پوچھ گچھ کر چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، تمہیں اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے اسی شخص کو اپنے تانگے میں بٹھایا تھا؟ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ کیا اس سے پہلے بھی اس شخص سے مل چکے ہو؟ فیقے نے کہا، آہو جی، مجھے چنگی طرح یاد ہے۔ اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جس نے برقع پہن رکھا تھا۔ اس شخص نے مجھے جلد از جلد لاری اڈے پہنچانے کا کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ میری سواریاں پوری ہوں گی تو ہی میں جاؤں گا، مگر اس نے کہا کہ تم ہمیں لے چلو، میں تمہیں سالم تانگے کا کرایہ دوں گا۔ پھر میں نے انہیں لاری اڈے پہنچا دیا تو اس نے مجھے سالم تانگے کے کرائے سے بھی زیادہ پیسے دیے تھے، کیونکہ اس نے مجھے ایک بڑا نوٹ پکڑا دیا تھا اور میرے پاس اس وقت کھلے پیسے نہیں تھے۔ وہ بقایا لیے بغیر چلا گیا تھا۔ اس بات سے مجھے اس کا چہرہ اچھی طرح یاد رہ گیا تھا۔ سنتری نے مجھے فوٹو دکھایا تھا تو میں نے اسے فوراً ہی پہچان لیا تھا۔ میں نے فیقے سے کہا، چلو اب ہمیں بھی وہاں لے چلو جہاں ان دونوں کو پہنچایا تھا۔ فیقے نے کہا، کیا آپ کو بھی لاری اڈے لے چلوں؟ ASI نے اسے جھڑکا، اوے تھانے دار صاحب، کوئی فارسی بول رہے ہیں جو تجھے سمجھ نہیں آئی؟ چل ہمیں بھی وہیں لے چلو جہاں اپنے رشتہ داروں کو اتارا تھا۔ فیقے اس کے بعد کچھ نہ بولا اور چپ چاپ ہمیں لاری اڈے پہنچا دیا۔ اس چھوٹے سے لاری اڈے سے بس 2-4 روٹ کی ہی بسیں چلتی تھیں۔
اس میں بھی بعض روٹوں کی صرف ایک ہی بس ہوتی تھی جو دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 1-2 پھیرے لگاتی تھی۔ اس کے باوجود ہمیں خاصی دشواری کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ہم ایک ایک بس کے کنڈکٹر اور ڈرائیور کے ماسٹر یونس کی تصویر دکھا کر پوچھتے رہے کہ فلاں دن وہ اس کی بس میں سوار تو نہیں ہوا۔ تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں کامیابی مل ہی گئی۔ ایک بس کے کنڈکٹر نے یونس کی تصویر دیکھ کر خیال ظاہر کیا کہ اسے یاد پڑتا ہے وہ اس کی بس میں بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک برقع پوش خاتون بھی تھی۔ یہ بہت اہم اطلاع تھی۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا، پھر تو تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ دونوں کہاں اترے تھے؟ کنڈکٹر نے کہا، اچھی طرح یاد ہے جی، وہ دونوں احمد آباد اترے تھے۔ اس وقت دن کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے کنڈکٹر سے پوچھا، تمہاری بس کتنے بجے اڈے سے نکلے گی؟ وہ بولا، ابھی تو آئے ہیں جناب، اب کھانا شانا کھا کر ہی نکلیں گے۔ میں نے کنڈکٹر سے کہا، جب تک میں نہ آؤں وہ اڈے سے بس نہ نکالے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہایت ہی ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے مجھے لیتے ہوئے جائیں۔ میں نے بس کا نمبر نوٹ کیا اور ASI کے ساتھ واپس تھانے آ گیا۔ واپس تھانے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو کھانا کھا کر تازہ دم ہو جاؤں، دوسرا میری غیر موجودگی میں ASI کا تھانے میں رہنا بہت ضروری تھا۔ مجھے جانے وہاں کتنی دیر لگتی کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے حوالدار کرمداد کو ساتھ لیا اور لاری اڈے پہنچ گیا۔ جب بس نے ہمیں احمد آباد اتارا تو دن کے 4 بج رہے تھے۔ ہم نے اپنی تفتیش کا آغاز دکانداروں سے پوچھ گچھ کر کے شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم سائیکلوں والوں کی ایک دکان پر چلے گئے۔ ہم دونوں اس وقت سادہ لباس میں تھے۔ دکان کے باہر ایک قطار میں کچھ سائیکلیں کھڑی تھیں۔ ان کے قریب ہی ایک شخص ایک سائیکل کھولے مرمت کر رہا تھا۔ سائیکل مکینک بھاری برتن و توش کا مالک تھا۔ ہم اس کے قریب پہنچے تو اس نے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور پوچھا، سائیکل چاہیے؟ حوالدار نے کہا، نہیں چاچا، ہمیں سائیکل نہیں بلکہ تم سے ایک بندے کے متعلق پوچھنا ہے۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، بندہ؟ کون بندہ؟ اس کے متعلق کیا پوچھنا ہے؟ میں نے جیب سے ماسٹر یونس کی تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی اور پوچھا، اسے پہچانتے ہو چاچا؟ اس نے تصویر کی بجائے گھور کر مجھے دیکھا اور غصے میں بولا، یہ چاچا چاچا کیا لگا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ میرا نام ابراہیم ہے۔ مجھے تاؤ تو بہت آیا مگر میں غصے کو پی گیا اور آرام سے کہا، ابراہیم صاحب، آپ نے گزشتہ کچھ دنوں میں اس شخص کو کہیں دیکھا ہے؟ اس نے میرے ہاتھ سے تصویر لے کر اس کا بغور جائزہ لیا اور بولا، آدمی تو باہر کا لگتا ہے، اس علاقے کا رہنے والا نہیں ہے، یہاں کے تو بچے بچے سے میں واقف ہوں۔ جی تو دوستو، کہانی کا اگلا حصہ اور آخری حصہ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آپ کے خیال میں راحت اور ماسٹر یونس کہاں چھپے ہوں گے؟ دیکھتے ہیں پھر اس آخری ایپیسوڈز میں۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔